بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ اللہ جانے اسے یہاں کیا تکلیف ہے، ہم تو صدقے واری ہوتے ہیں، اس کا مزاج ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات نہیں امی حضور، وہ اس ماحول سے مانوس نہیں، اس لیے سخت گھبرا گئی ہے۔ یہاں رہے گی تو مانوس بھی ہو جائے گی، دور دور بھاگے گی تو مانوس ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے اسے الگ رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ خود ہی ہم سے دور بھاگنا چاہتے ہو امی حضور؟ اور کیا، ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس بات کو کہتے ہوئے تمہیں خود ہی خیال ہونا چاہیے۔ ماں کی گلوگیر آواز سے طاہر کا دل ڈول گیا۔ طاہر نے ماں کے سامنے ناجی کو الگ رکھنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن وہ ہاتھ میں آیا ہوا شکار کب چھوڑنا چاہتی تھی۔ ناجی ایک بار پھر ان کے وقار کا تمسخر اڑاتے ہوئے طاہر کو لے کر الگ ہو جائے، یہ بات بھلا انہیں کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی؟ انتقامی جذبے تو اسے لمحہ لمحہ کی موت مار کر تسکین پا رہے تھے۔ ناجی کے الگ ہو جانے سے یہ تخریبی کارروائی کہاں ممکن تھی؟ ماں نے مخالفت کی، سعدیہ اور فوزیہ نے ماں کی حمایت کی، لیکن سب نے وتیرہ ایسا اختیار کیا کہ طاہر کے لیے نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن والا معاملہ ہو گیا۔ سال بھر تمہاری جدائی میں تڑپتے گزرا تھا، خدا خدا کر کے شکل دیکھنا نصیب ہوئی، جانا ہی تھا تو پھر آئے کیوں تھے؟ ایک ہی صبر کی سل کلیجے پر رکھ لی تھی۔ دنیا کیا کہے گی؟ باپ کی راہیں بھی میلی نہ ہوئیں اور بیٹے نے کنارہ کشی کر لی۔ کتنے خوش تھے تمہارے ابا تمہاری واپسی سے، انہیں فریب ہی دینے آئے تھے، چاہتے ہو ان کی روح ابد تک بھٹکتی پھرے۔ قسمت میں دکھ ہی دکھ لکھے ہیں، زخموں پر پھایا رکھنے کی بجائے انہیں کریدنا چاہتے ہو۔ ماں نے روتی آنکھوں سے ایسے ایسے وار کیے کہ طاہر بے بس ہو کر رہ گئے۔ سر جھکا کر آہستگی سے ایک بار پھر اپنے ارادے کی وضاحت کی۔ امی حضور، میں کوئی گھر چھوڑ کر پہلے کی طرح تو نہیں جا رہا، صرف ناجی کی صحت کے پیش نظر۔ ہاں یہی تو کہو گے، ناجی کے مقابلے میں تمہیں بیوہ ماں کا احساس بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ماں ہچکیاں بھرنے لگی۔ جب جانے پر بضد ہو تو پھر پوچھنے کا کیا محل؟ جاؤ، جہاں خوش رہ سکتی ہو رہو۔ چھوٹی بہن حسن آرا نے تلخی سے کہا۔ ہمیں خدا کو سونپو، ماں نے رقت آمیز لہجے میں فریاد کی۔ ہماری تقدیر میں تو صدمے ہی صدمے دیکھنا لکھے ہیں۔ سعدیہ نے آنکھیں آنچل سے پونچھی۔ حسن بانو اور ان کے حواریوں کے وار نشانے پر بیٹھے۔ طاہر کا سر اور جھک گیا، ہونٹوں پر مہر خاموشی لگ گئی۔ ان کی باتوں سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ناجی کا یہاں سے کہیں اور چلے جانا کا اصرار بے محل سے نظر آنے لگا۔ نڈھال اور پریشان سے وہاں سے اٹھے۔ ماں کے لیے ان کے دل میں ایک درد سا کروٹیں لے رہا تھا، اور اسی رات جب ناجی نے بڑے پیار سے طاہر کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کب چلو گے سیاں؟ تو طاہر جھنجھلا گئے، ماتھے پر ہلکی سی شکنیں ابھری اور جھلا کر بولے، خدا جانے تمہیں کیا تکلیف ہے۔ ناجی کے بازو ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح گر گئے، آنکھیں پھاڑے وہ طاہر کو دیکھتی رہ گئی۔ طاہر نے منہ پھیرا اور مسحری کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑائے، تم اتنا بھی تو سوچو، میرے لیے یہاں سے جانا کتنا مشکل ہے، ابا کو فوت ہوئے ابھی عرصہ ہی کتنا گزرا ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا داری کی خاطر کبھی کبھی اپنے اوپر جبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ جانے کیا کیا کہتے رہے اور ناجی انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیاں نہیں، حسن بانو کے صاحبزادے طاہر اس سے ہم کلام ہوں۔ طاہر اور سیاں ایک ہی شخصیت کے دو رخ قطعی متضاد معلوم ہو رہے تھے۔ ناجی کا معصوم دل طاہر کی ذرا سی جھنجھلاہٹ سے خون ہو گیا۔ آئینے پر خراشیں ہی خراشیں تھیں، ان خراشوں سے لہو رستا رہا۔ طاہر اس کی پریشانی سے مضطرب تو ہوئے، لیکن اظہار ہمدردی کی بجائے اسے سمجھانا ضروری تھا، اس لیے بڑے ناصحانہ طریق سے اسے سمجھاتے رہے۔ ناجی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پیار کی گرمی اور شدت سے تسکین و ہمدردی کے چند الفاظ کہہ دیتے تو شاید ناجی کے دل کے زخم سل جاتے، لیکن آج طاہر کا ناصحانہ انداز اور سرد سے لہجہ ناجی کے دل و دماغ میں حشر اٹھا گیا۔ طاہر نے جو کچھ مصلحت سمجھ کر کیا وہ ناجی کی بربادی کا پہلا قدم تھا۔ دوسرے دن موقع پاتے ہی حسن بانو نے دل کا غبار نکالا،
سعدیہ نے لان تان کی، حسن آرا نے نفرت و حقارت کی آگ برسائی، فوزیہ نے دانت چبا کر دھمکی دی، یہاں سے اب اکیلی ہی جاؤ گی، طاہر کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو ان کی لاش ہی ملے گی تمہیں، سمجھی؟ ناجی پر قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ پریشان، نڈھال اور مزمحل ناجی کچھ سمجھ نہ پاتی تھی کہ کیا کرے۔ اب تو اس کی آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے تھے، ٹکر ٹکر دیکھے جاتی، نہ آنکھوں میں آنسو آئے نہ ہونٹوں پر فریاد۔ طاہر کو ہفتہ بھر کے لیے باہر جانا پڑا، اور یہ ہفتہ ناجی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ چبھتی نظروں، کھولتے تانوں اور ہولناک دھمکیوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ وہ جینے سے بیزار ہو گئی، قطعی بیزار، اور یہ بیزاری اس دن آخری حدود کو چھو گئی۔ ناجی نے محض اتفاقی طور پر سعدیہ اور فوزیہ کی باتیں سن لیں۔ سعدیہ کہہ رہی تھی، اب کچھ بھی نہیں بگڑا، اس چڑیل سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ مجھے تو قوی امید ہے تم طاہر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی رہو۔ میری تو ہر دم یہی کوشش ہوتی ہے۔ بہت فرق آ چکا ہے طاہر میں، میرے خیال میں تو اب ان کا دل ناجی سے بھر چکا ہے۔ ایک دیہاتن کب تک نظروں میں سما سکتی ہے؟ حسین تو ہے، حسین ہے تو کیا ہوا، تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تہذیب یافتہ حسن کے سامنے اس جنگلی کی کیا وقت؟ بھلا تم کسی سے کم ہو؟ طاہر کو ہار کر آخر تمہیں اپنانا پڑے گا، انہیں پانے کے لیے میں سب کچھ سہ گزروں گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں کوئی خوفناک قدم اٹھانے سے بھی گریز نہ کروں گی۔ تم مایوس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنا زور لگایا اس نے الگ جا کر رہنے کے لیے، لیکن بات نہ بنی۔ طاہر کو ہماری بات ہی ماننا پڑی۔ یہ تو واقعی کمال ہوا، طاہر نے ناجی کی بات ٹھکرا دی۔ آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا بخار جس تیزی سے چڑھا ہے اسی تیزی سے اتر جائے گا۔ ناجی کا دماغ ریل کے پہیے کی طرح گھوم گیا۔ طاہر کا رویہ مشکوک ذہن کے لیے قاتل ثابت ہوا۔ وہ دن رات اس ماحول سے نکلنے کے متعلق سوچنے لگی۔ کوئی ٹھکانہ نظر نہ آتا تھا، ماں مر چکی تھی، کوئی قریبی عزیز بھی نہ تھا، اور پھر وہ کسی کے ہاں جا بھی کیسے سکتی تھی؟ دل برداشتہ ہو کر صرف ایک ہی راہ فرار کے متعلق سوچتی، خودکشی۔ یہی راہ اسے سکون دے سکتی تھی۔ اس کی ہمت ظلم سہتے سہتے جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس پر سیاں کا ناصحانہ انداز، وہ بدزن ہوتی گئی، سیاں سے بھی بدزن ہوتی گئی۔ ادھر طاہر ناجی کی پریشانی سے پریشان تھے۔ دری حالات اسے یہاں سے کہیں لے جا کر الگ رکھنا بھی ممکن نہ تھا، اور یہاں رکھنے سے دیکھ رہے تھے کہ ناجی بے موت مری جا رہی ہے۔ دن رات اس الجھاؤ کے متعلق سوچتے رہے، کبھی ناجی کو تسلیاں دیتے، کبھی جھنجھلا کر حالات سے تعاون کرنے کی نصیحت کرتے۔ ناجی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اب اس نے کبھی کہیں اور جا بسنے کے لیے طاہر کو مجبور نہ کیا تھا، کبھی کسی کے متعلق شکایت نہ تھی، لبوں پر کسی کا شکوہ نہ آیا تھا۔ سہمی ہوئی دن رات کے چکر میں پستی جا رہی تھی۔ طاہر اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ ناجی اگر یہیں رہی تو کوئی عجب نہیں وہ کسی مہلک مرض میں گرفتار ہو جائے، یہ سوچ کر وہ سرتپا کانپ جاتے۔ بالآخر انہوں نے ایک تجویز سوچ لی۔ ناجی کو کچھ عرصے کے لیے غیر ممالک کی سیر کے لیے لے جانے سے وہ یہاں کے غیر مانوس ماحول سے بھی نکل جائے گی، اور گھر والوں کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ناجی سے کوئی ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی تجویز ماں کے سامنے پیش کی۔ چند ماہ کے لیے اسے غیر ممالک کی سیر کے لیے لے جاؤں گا، وہ بہل جائے گی، اس کی صحت کس قدر گر چکی ہے، ہول آتا ہے اسے دیکھتا ہوں تو۔ کچھ دیر یہاں سے دور رہے گی تو غیر مانوس ماحول کا احساس جاتا رہے گا۔ ماں کب چاہتی تھی کہ ان کے پنجے میں آیا ہوا شکار یوں نکل جائے، وہ تو پٹک پٹک کر اس شکار کو مارنا چاہتی تھی، انتقام کی آگ کو شکار کی تڑپ سے ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ کافی لے دے ہوئی، لیکن طاہر نے اس تجویز پر لمبی چوڑی بحث کی۔ اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ماں کو بالآخر چپ ہو جانا پڑا۔ وہ راضی تو نہ تھی، یہ طاہر بھی جانتے تھے۔ طاہر تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ماں کی خفگی کا احساس تھا، لیکن کیا کرتے، مجبور بھی تو تھے۔ کئی دن طاہر پاسپورٹ وغیرہ کی تیاری میں لگے رہے۔ ناجی کو سرسری طور پر اپنے باہر جانے کے پروگرام سے مطلع بھی کیا، لیکن ناجی تو پتھرا چکی تھی، اس نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ اس کے ذہن میں ایک نئی بات گھر کر گئی۔ طاہر سب کچھ
خوشی سے نہیں مجبوراً کر رہے ہیں۔ مشکوک ذہن اس احساس کو جان لیوا بناتا گیا۔ وہ زندگی سے تھک چکی تھی، ہر ارمان منجمد ہو چکا تھا۔ سیر و تفریح کے لیے جانے کی اسے مطلقاً خوشی نہ ہوئی۔ وہ جب سے طاہر نے جانے کی تیاریاں شروع کی تھیں، گھر والوں نے اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کو کتنا سنگین بنا دیا تھا۔ فوزیہ تو جان کی دشمن پہلے ہی تھی، اب تو اس کو خون پینے کو بےتاب تھی۔ خون خوار آنکھوں سے گھورتی، چبا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ حسن بانو نے بھی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اس دن کتنے ظالمانہ طریق سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے کو پھر مجھ سے جدا کر رہی ہو؟ 2-4 ماہ سیر کر آؤ، پھر آنا تو یہی ہے۔ سارے سیر کا مزہ چکھانا دیا تو کتنے فریب جانتی ہے۔ دیکھو تو منہ میں زبان نظر نہیں آتی، اور کرتوت اللہ جانے کس کس طرح سکھا کر آمادہ کر لیا ہے اسے، ورنہ تو یہاں سے جانے کا کبھی نام نہ لیتا۔ سعدیہ، حسن آرا سبھی آزار دے رہے تھے۔ ناجی دن رات مر جانے کے متعلق سوچتی، باہر جانے کا اب اسے ارمان بھی کیا تھا۔ فوزیہ طاہر کی تیاریاں دیکھ دیکھ کر زہریلی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ یہ تیاریاں اس کے منہ پر تھپڑ تھا۔ بے در پہ شکستوں نے فوزیہ کو خونخوار بنا دیا۔ طاہر یہیں رہتے تو اسے اپنی سرگرمیاں تیز کرنے کے کسی امید کا سہارا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے چلے جانے سے امید خاک میں مل رہی تھی۔ ناجی کی خوش بختی پر وہ ناکامی کی مہر بن جانا چاہتی تھی، اور اس رات ناجی مایوسی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ آج طاہر نے پھر خفگی کا اظہار کیا تھا۔ یوں گمسم ہو جانے پر وہ اچھے خاصے برہم بھی ہوئے تھے۔ ناجی ابھی اس برہمی کے تاثر ہی سے تڑپ رہی تھی کہ فوزیہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بید مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ فوزیہ زہر اگل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے ناجی کے بال جھنجھوڑ ڈالے اور کف آلود جبڑوں سے دھمکی دی، طاہر کو یہاں سے لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ اگر تم انہیں یہاں سے لے جانے پر مصر رہیں تو یاد رکھو، تمہیں طاہر کی جگہ طاہر کی تڑپتی ہوئی لاش ملے گی۔ طاہر میرے ہیں اور میں انہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تم میرے اور طاہر کے راستے کی دیوار ہو، اگر یہ دیوار مجھ سے نہ ہٹ سکی تو میں طاہر کو ختم کر دوں گی۔ ایک ہی گولی اس کے سینے سے پار ہو کر سارا کام بنا دے گی۔ مجھ میں تڑپنے کی اب ہمت نہیں، میں تڑپوں اور تم طاہر کی سنگت میں سیر و تفریح کرتی پھرو۔ یہ خیال دل سے نکال دو۔ ناجی دل برداشتہ تھی، کم عمری اور نافہمی بھی تھی، زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ طاہر کی طرف سے بھی ذہن کسی حد تک بدزن تھا۔ ان ساری باتوں نے مل کر اسے نیم دیوانہ بنا دیا۔ فوزیہ کی دھمکی نے تو اب ظلم سہارنے کی ہر قوت ختم کر دی۔ طاہر جب کمرے میں آئے تو وہ ناجی کی ذہنی کیفیت سے بے خبر تھے۔ وہ بے سد سی بستر پر پڑی تھی۔ طاہر ایک تو خود بھی دن کی دوڑ دھوپ سے تھکے ہوئے تھے، دوسرا ناجی کو بے آرام نہ کرنے کے خیال سے انہوں نے اسے جگایا نہیں۔ چپ چاپ لباس تبدیل کر کے مسہری پر لیٹ گئے، جہاں چند ہی لمحوں بعد ان کا تھکا ہوا جسم نیند کی آغوش میں غافل ہو گیا۔ ناجی انگاروں پر لوٹتی رہی۔ طاہر کی بے حسی اور دل جل کر رہ گیا۔ فوزیہ کی دھمکی کے دھماکے سے ذہن لرز لرز اٹھا۔ اس نے زندگی کا جوا اتار پھینکنے کا تہیہ کر لیا۔ آئے دن کل کل اور جھک جھک سے فرار کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھی، اپنی شادی کی یادگار انگوٹھی اتار کر طاہر کے سرہانے رکھ دی۔ طاہر پر جھکے جھکے وہ کئی لمحے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کتنی پریشانیاں دی تھی انہیں اس نے، نہ ماں باپ سے نبرد آزمائی کر سکتے تھے، نہ بیوی کی طرفداری کھل کر ہو سکتی تھی۔ بیزاری رہنے لگی تھی۔ اس بیزاری کو ناجی سراسر اپنی ذات سے منسوب کیے ہوئے تھی۔ اس کا ذہن متلاطم تھا، وہ کچھ سوچ نہ سکتی تھی، بس ایک ہی دھن تھی، اپنی ذات کو ختم کر دینے کی۔ ہر بات معمول پر آ جائے گی، ہر غم کا مداوع ہو جائے گا۔ پاگلوں کی طرح سوچتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ چمن کو بھاگتے ہوئے عبور کر کے وہ دریا کی طرف جا رہی تھی۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر الحمرا کی بلند و بالا عمارت کی طرف دیکھا۔ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت، جس میں ان پتھروں سے بھی کہیں زیادہ پتھر دل انسان بستے تھے۔ الحمرا پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد ناجی نے پرشور ندی کی طرف دیکھا۔ سیاں
ایک چیخ ویرانے میں گونجی، ایک دھماکہ ہوا اور ناجی پہاڑی ندی کی تیز موجوں کی آغوش میں پہنچ گئی۔ اور عین اسی وقت طاہر ہڑبڑا کر مسہری پر اٹھ بیٹھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے دل پر زور سے گھونسا مارا ہو۔ اپنے خطرناک حد تک دھڑکتے ہوئے دل پر انہوں نے بے اختیار ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے یہی کیفیت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور اسی طرح دل پر ہاتھ رکھے رکھے انہوں نے گردن کو خم دے کر دائیں جانب دیکھا۔ ناجی ان کے پہلو میں ہی تو سو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بستر پر نہ تھی۔ اوہ! طاہر لیٹ گئے۔ شاید ناجی کے اٹھنے سے پلنگ ہل گیا ہے، لیکن دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ طاہر نے کروٹ بدلی، آنکھیں بند کر کے سو جانے کی کوشش کی۔ ناجی شاید غسل خانے میں جانے کو اٹھی ہو، وہ سوچ کر مطمئن ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دل، کیا ہو گیا تھا اس دل کو؟ یوں بے اختیاری سے دھڑکے جا رہا تھا۔ طاہر نے گہرے گہرے سانس لے کر اس دھڑکن کو معمول پہ لے جانا چاہا، لیکن سینے میں کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ بے تاب ہو کر کروٹ پھر بدلی، آنکھیں بند کی، پھر کھول دیں۔ ہاتھ بڑھا کر ہلکے سبز رنگ کا مدھم سا کمکما روشن کیا، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا اور ناجی کے غسل خانے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کئی منٹ گزر گئے، ناجی نہ آئی۔ تکیہ ہٹا کر گھڑی نکالی، لیکن ششتر سے رہ گئے۔ گھڑی کے ساتھ ناجی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ کوہنی کے بل اٹھے، انہوں نے انگوٹھی اٹھا لی۔ یہ انگوٹھی دیکھ کر کچھ حیران ہو گئے۔ یہ انگوٹھی تو ناجی کی انگلی سے اسی طرح لپٹی رہتی تھی جس طرح ان کے دل میں ناجی کا پیار۔ آج یہ انگوٹھی اس حنائی انگلی سے جدا کیوں کر ہو گئی؟ انگوٹھی پر انگلی میں اٹکا کر انہوں نے گھڑی دیکھی، 3 بجنے کو تھے۔ تکیہ درست کر کے وہ پھر لیٹ گئے۔ انگلی میں انگوٹھی کو یوں اٹکا کر خالی خالی ذہن سے کچھ سوچتے ہوئے وہ ناجی کے غسل خانے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار بے سود تھا۔ ناجی کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔ گھبرا کر طاہر نے کمبل الگ پھینکا اور مسحری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند منٹ یوں ہی کمرے میں پھرتے رہے، سینے میں سلگن کچھ اور بڑھ گئی، گھبراہٹ سے جیسے دم گھٹا جا رہا تھا۔ ناجی! انہوں نے غسل خانے کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پکارا۔ آواز دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ طاہر نے پھر پکارا، جواب نہ ملا۔ بے کلی بڑھ گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے دروازہ دھکیلا، دروازہ کھلا تھا اور ناجی غسل خانے میں نہ تھی۔ طاہر پریشان ہو گئے، پھر سوچا شاید بچی کے پاس ہوگی، لیکن اس سوچ سے تسکین نہ ہوئی۔ ساتھ والے کمرے میں گئے۔ آیا گہری نیند میں خراٹے لے رہی تھی اور گلابی جھاروں والی ریشمی بستر میں ان کی محبت کا شگفتہ پھول سائیکا ایک معصومانہ اور دلفریب انداز میں خواب استراحت کے مزے لے رہی تھی۔ ناجی وہاں بھی نہ تھی۔ طاہر جلدی سے پلٹ کر کمرے میں آئے، گھبرا کر برآمدے میں نکل آئے۔ انتظار ہر لمحہ آزار بنتا جا رہا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ انہوں نے الجھے ذہن سے سوچا، پھر انہیں خیال آیا کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، شاید امی کے کمرے میں گئی ہو۔ سوچ میں گم طاہر واپس اپنے خوابگاہ میں آ گئے، لیکن قرار نہیں آیا۔ دل تھا کہ رہ رہ کر تڑپ رہا تھا، طبیعت بوجھل ہو گئی تھی اور روح تو جیسے لامتناہی اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اپنے دل کو آپ ہی دلاسا دیا۔ سر جھٹک کر خیالات پریشان سے نجات چاہی۔ انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور نہ جانے کیوں کر لاشعور کے پردوں کو چیرتی ہوئی مجلہ عروسی میں سرخ سرخ کپڑوں میں لپٹی ہوئی ناجی شعور میں آ پہنچی۔ یہ انگوٹھی مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی سیاں، موت ہی اسے میری ہاتھوں سے جدا کرے گی۔ تمہارے پیار کی پہلی نشانی ہے نا؟ گھبرا کر طاہر نے سر جھٹک دیا۔ دل زور سے دھڑکا اور روح بے چین ہو کر تڑپ اٹھی۔ وہ بے تابانہ کمرے سے باہر نکلے، دیوانہ وار ناجی کو ڈھونڈتے پھرے، لیکن تلاش بے سود تھی۔ جانے والا ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ دن نکلا، رات آئی اور پھر شب و روز کا چکر چلتا ہی گیا۔ ناجی کی تلاش میں طاہر نے زمین آسمان ایک کر دیے۔ دیوانہ وار اسے ڈھونڈتے پھرے، لیکن بے سود، لا حاصل۔ گھر والے بھی اس کی اچانک گمشدگی سے حیران تھے، دلوں میں اپنے مظالم سے چبھن بھی تھی، جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا
انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن ظالم ظلم کر کے پچھتانے لگے تو دنیا سے ظلم کا وجود ہی نہ مٹ جائے۔ ناجی کی روپوشی کو ایک نیا رنگ دے کر اچھالا گیا، بھاگ گئی۔ ہر پوچھنے والے کو یہی جواب دیا جاتا، رہنے والی تھوڑے ہی تھی۔ ایسے لوگ ایک جگہ زندگی گزار دیں تو رونا ہی کس بات کا، جگہ جگہ کی چاٹ ہوتی ہے۔ کوئی اور شناسا مل گیا ہوگا جس کے ساتھ بھاگ نکلی۔ گھر کے ہر فرد کی زبان پر ہیر پھیر کر یہی باتیں تھیں، لیکن یہ سب کچھ بالا بالا ہوتا رہا۔ طاہر کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی مجال نہ تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر تو ہر فرد اپنے آپ کو مجرم سمجھنے پر مجبور ہو جاتا، ندامت سے سر جھک جاتے۔ طاہر دن رات مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے۔ ناجی ناجی ان کا رواں رواں پکار رہا تھا، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ تن بدن کی پرواہ۔ دن رات ناجی کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور یہ سرگردانی غم کی فراوانی سے مل کر ان کے حواس پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر ناجی کو آوازیں دینے لگتے، اپنی محبت کے واسطے دے دے کر اسے واپس آ جانے کو کہتے۔ درد ایسا تھا جس کا مداوع ممکن نہیں تھا۔ ناجی کہاں گئی، کیوں گئی؟ طاہر منتشر حواس سے یہی باتیں سوچتے رہتے۔ ناجی کی انگوٹھی اس شبے کی تقویت تھی کہ وہ زندگی سے ہراساں ہو کر موت سے ہمکنار ہو گئی ہے، لیکن زندگی سے ہراسانی کیوں؟ طاہر کا پاش پاش دماغ اور تھکا ہوا زخمی ذہن اس سوال کا جواب نہ دے پاتا، لیکن ایک دن اتفاقاً انہوں نے سعدیہ اور فوزیہ کی باتیں سن لی۔ کانٹا نکل گیا، خود ہی دفان ہو گئی کہیں، سعدیہ کہہ رہی تھی۔ خود تو نہیں، ہمارے سلوک سے گھبرا کر بھاگ گئی۔ میں نے بھی تو قسم کھا رکھی تھی اسے مٹا کر ہی دم لوں گی، اور وہ اذیتیں دیں کہ بس۔ اور میں نے کیا کم دل کا غبار نکالا تھا، مجھے یقین تھا کہ تنگ آ کر ضرور فرار ہو جائے گی، لیکن وہ گئی کہاں؟ طاہر نے تو زمین آسمان ایک کر دی اس کی تلاش میں۔ ہماری بلا سے جیتی ہے یا مر گئی، اپنا راستہ صاف ہو گیا، لیکن طاہر تو دیوانے ہو رہے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، تم گھبراؤ نہیں، طاہر کے قریب ہی رہا کرو، غم غلط ہو جائے گا، خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے، شادی ہونے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ کہیں اور سے پھر آدم کی تو توبہ کرو، پھر کہاں سے آئے گی؟ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، یہی میں چاہتی تھی۔ تم طاہر کے قریب رہا کرو، یہ وقتی صدمہ ہے، بھول جائیں گے۔ اور پھر ان دونوں کی باتوں میں حسن بانو اور حسن آرا بھی شریک ہو گئیں۔ ہر فرد اعتراف کر رہا تھا کہ ناجی اس کے رویے اور سلوک سے تنگ آ کر روپوش ہوئی ہے۔ ہر شخص اس کے فرار کی وجہ خود کو ثابت کر کے کامیابی کا صحرا اپنے سر لینا چاہتا تھا۔ طاہر نے سب کچھ سنا۔ ان کی تہ بالا ہوتی ہوئی دنیا میں طوفان اٹھے، زلزلے آئے، محشر بپا ہوئے، لیکن ان سب باز پرس کرنے سے پہلے ہی ان کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ غم کی شدت اور اس پر یہ انکشاف، طاہر کے حواس مختل تو تھے ہی، اب بالکل ہی منتشر ہو گئے۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں۔ ناجی کے سوا انہیں کچھ بھی یاد نہ رہا، وہ پاگل ہو گئے تھے۔ سارا دن گھاٹی میں پھرتے رہتے، ہر آہٹ پر انہیں ناجی کی آمد کا گمان ہوتا۔ وہ اٹھ کر بے تحاشا دوڑنے لگتے، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سے انہیں ناجی کے آمد کا پھڑپھڑاتے آنچلوں کا خیال آتا۔ وہ اسے پکڑنے کو لپکتے۔ ناجی ناجی، وہ دیوانہ وار چیختے، لیکن چیخ سناٹوں سے ٹکرا کر لوٹ آتی۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر سب کے دل کٹے جا رہے تھے۔ ناجی کی گمشدگی کا وہ اتنا اثر لیں گے، ان کے فہم و ادراک میں یہ بات نہ آئی تھی۔ ماں کی ممتا تڑپ تڑپ اٹھی، بھائی بہنوں کا پیار مچل مچل گیا، لیکن طاہر کی لٹی ہوئی دنیا آباد نہ ہو سکی۔ گھاٹی کے نشیب و فراز میں ناجی ناجی پکارتے پھرتے، اس کے سوا انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ اس منحوس دن بھی وہ دیوانگی کے عالم میں چھوٹے بڑے پتھروں کو پھلانگتے ناجی کو پکارتے پھر رہے تھے۔ 2-3 قریبی عزیز اور نوکر ان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھے۔ اچانک انہوں نے بڑے سے پتھر پر کھڑے ہو کر بازو پھیلا دیے۔ ناجی! پورے جوش اور قوت سے چیختے ہوئے وہ پتھر سے کود کر نشیب کی طرف دوڑ پڑے، لیکن پاؤں الجھا اور
طاہر نگہداشت کرنے والوں کی پہنچ سے پہلے ہی لڑکتے ہوئے کھاٹی کی گہرائیوں میں جا پہنچے۔ زخم اتنے شدید آئے کہ وہ جانبر نہ ہو سکے، اور انہی مہکتی فضاؤں میں جہاں ان کی محبت نے جنم لیا پروان چڑھی اور ارتقائی منازل طے کرتی کامرانی سے ہمکنار ہوئی تھی، طاہر نے دم توڑ دیا۔ وفا کے نام پر مٹنے والوں کی داستان کی اتنی دلدوز انتہا چاہیے تھا کہ پسماندگان کے لیے درس عبرت بنتی، اور وہ ناجی و طاہر کی واحد یادگار سائقہ کو سینے سے لگا کر رکھتے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس سارے المیہ سانحے کو سائقہ کی نحوست سے منسوب کیا گیا۔ نحوست تو یوم پیدائش ہی سے اس سے منسوب کی جا چکی تھی، اور پے در پہ واقعات بھی کچھ اس طرح روپذیر ہو رہے تھے کہ اوہام پرست طبیعتیں اپنے خیالات کو تقویت پا رہی تھیں۔ اب طاہر کی جواں مرگی نے تو سائقہ کی نحوست کو ایسا نقش بنا دیا تھا جسے مٹانا ناممکن تھا۔ طاہر کی ناگہاں موت کا صدمہ ننھی سی جان کو کوس کوس کر بھلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس اندوناک غم کو مٹانے کے لیے معصوم روح کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ سائقہ ماں باپ کی آغوش شفقت سے محروم ہونے کے ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کی نظر کرم سے بھی محروم ہو گئی۔ نظر کرم تو اس پر کبھی تھی ہی نہیں، لیکن اب تو کھلم کھلا اس پر ظلم و ستم کے تیر برسائے جاتے۔ سائقہ کی ساری ہستی نحوست کے گھنیرے بادلوں میں روپوش ہو گئی، اور اس دن تو یہ بادل اور گمبھیر ہو گئے جس دن طاہر کے ماموزاد بھائی بجلی کی تاروں سے چھو جانے سے ہلاک ہو گئے۔ شومی تقدیر سائقہ کو اس دن پہلی بار ہی اس کی آیا ان کے ہاں لے گئی تھی۔ اب تو اسے تباہی کی علامت اور خطرے کا عنوان سمجھا جانے لگا۔ کوئی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ بچوں کو اس کے سائے سے بھی یوں بچایا جاتا جیسے وہ خوفناک اندھیروں کی کوئی ایسی لہر ہو جو انن فنن ہر سامنے آنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔